بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے اپنے آقا کے ظہور کی دعا اللہم صلی علیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات پر محمد وعلى آله دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جو انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتی ہے تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری تربیت کون کرے گا ہمارا مربی کون ہے اگر والدین بھی نااہل بن جائیں معاشرہ بھی فاسق بن جائے تو یہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی صحیح تربیت کون کرے گا؟ یہ تو شکر
امام حسین ہے، یہ تو احسان کربلا ہے کہ اگر یہ 10 دن شیعت سے نکال دیے جائیں تو جوانوں میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ہم کئی لوگ انہی مجلسوں کے صدقے میں شراب چھوڑ دیتے ہیں، کئی لوگ مجلسوں میں آ کے نمازی بنتے ہیں، کئی لوگ مجلسوں میں آ کے اللہ کی صحیح بندگی سیکھتے ہیں، کیونکہ درس دین اور خلقت کا مقصد یہ ڈرامے آپ کو نہیں بتائیں گے، فلمیں آپ کو نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا، انٹرٹینمنٹ۔ اور جب بیس انٹرٹینمنٹ بن جائے تو وہ صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ڈرامے کا ایک ایم ہے، ایک مقصد ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے، اسے پیسہ نکالنا ہے۔ لیکن مجلس حسین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جب لفظ ہی مجلس حسین ہے، کس کی مجلس؟ حسین کی مجلس، تو مجلس حسین میں بھی مقصد حسین کا بتایا جائے گا، یزید کا بتایا نہیں جائے گا۔ مجلس حسین میں ہدف بھی کس کا بتایا جائے گا؟ امام حسین کا۔ اب کو یہ بولے کہ مولانا مقصد امام حسین کیا تھا؟ کربلا ایک نظام کا نام ہے، کربلا ایک سسٹم کا نام ہے۔ جس طرح کربلا آپ کو دعوت دے رہی ہے، اسی طرح خدا بھی آپ کو دعوت دے، دعوت ایک ہی ہے۔ آواز آئی ہل ادلکم علی تجارت، یہ دعوت خدا دے رہا ہے، ڈائریکٹ اپنے بندے کو دے رہا ہے کہ ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں خدا تجھے ایک بزنس کی دعوت دوں، ایک تجارت کی دعوت دوں؟ کیونکہ وہ انسان کی سائیکولوجی سے آگاہ ہے، کیونکہ اسی نے بنایا ہے، وہ انسان کے مزاج کو جانتا ہے کہ یہ تجارت کا بڑا شوقین ہے۔ تجارت کا مطلب ایک ایسا بزنس جس میں انسان کو فائدہ ہو۔ کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں نقصان نہیں ہے؟ دنیا میں تم جہاں بھی جس سے بھی بزنس کرو، نفع اور نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے جس کے نتیجے میں تو عذاب جہنم سے بچے گا۔ سب سے بڑا نقصان اگر انسان کا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی ہم پاکستان کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے، تصور کریں جہنم کی گرمی کو کون برداشت کرے گا؟ جہنم کا مطلب آگ نہیں ہے، جہنم کا مطلب اذیت ہے۔ کئی لوگ سے پوچھتے ہیں نا زندگی مولانا زندگی جہنم بن گئی، کیا مطلب جہنم بن گئی؟ مطلب سکون ختم ہو گیا ہے۔ بندے کے پاس گھر ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان بن جائے کہ زندگی جہنم بن گئی۔ ایک عزت دار بندہ اور خدا نہ خواستہ اس کی بیٹی بھاگ جائے، اس کو اے سی میں سونا اچھا لگے گا؟ اس سال ہم یو کے میں تھے، ایک ریٹائرڈ فوج کا وہاں پہ 90s میں کہہ رہے تھے مولانا، ہم وہاں گئے، زیادہ دیندار نہیں، لبرل مائنڈ سیٹ، لیکن اچھا مسلمان، کیونکہ دین زیادہ ان تک پہنچا نہیں۔ گھر تقریباً پاکستانی قیمت لگائی جائے تو کوئی 40 20 25 کروڑ کا، کوئی 2 ملین پاؤنڈز کا گھر، 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی، لیکن وہ بندہ اس گھر میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا تھا۔ یعنی وہ لائف سٹائل جو آج کا جوان خواب میں بھی نہ سوچے، یا بہت زیادہ سوچ رہے تھے 200 گز کا گھر مل جائے، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی مل جائے، خواب یہی ہے جوانوں کو۔ اتنا بڑا گھر، 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی، رو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ایک ہی اولاد دی، ایک ہی بیٹی اللہ نے دی۔ اب اس پہ تمہیں آخری مجالس میں پڑھوں گا کہ جو لوگ ویسٹرن ورلڈ جانے کے شوقین ہیں، امریکہ اور کینیڈا اور یورپ جانے کے شوقین ہیں، تو احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تجارت کرنے سے اللہ روکتا نہیں ہے۔ رسول خدا بھی جاتے تھے تجارت کر کے، لیکن واپس مدینے میں آتے تھے۔ بچے بھیجو پڑھنے کے لیے، لیکن واپس یہاں منگوا۔ بیٹا یہ بولے کہ بابا بس وہیں سیٹل ہو جاتا ہوں، تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔
آدھی سی روشنی بتاؤں، بیٹی باپ کو چھوڑ کے چلی گئی. اب اس کا مائنڈ سیٹ تو پاکستانی تھا نا. یہاں کے والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وہاں کی نسلیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کی وہ اپنے والدین سے اٹریکشن نہیں ہوتی جو یہاں ہے. یہاں جو خدمت بچہ اپنے باپ کی کرتا ہے وہ تصور ہی نہیں ہے. وہاں اگر والد باپ کو بولتا ہے بیٹا ایک ہفتہ گزر گیا میں نے تجھے نہیں دیکھا، وہ بولتے بابا اتنے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں. سیم یہ بولتے ہیں آپ ایشین اتنے ایموشنل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایموشنل کی کوئی معنی ہی نہیں ہے. باپ مر رہا ہے اور فون کی جاتی ہے بھائی آپ کا باپ مر رہا ہے، کہتا ہے میں میٹنگ میں بزی ہوں، دفن کر دو، وقت ملے گا تو آؤں گا. یہ ریلیشن ہے ماں باپ کا. اتنے بڑے گھر میں بیٹھ کے رو رہا تھا. واقعہ اس کا ذاتی یہ بیان کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے یہ جملے ہیں کہ مولانا اگر میں پاکستان میں ہوتا، اب ظاہر ہے فوجی تھا، بڑی پوسٹ پہ پاکستان میں رہ چکا تھا، کہ جو اس لڑکے نے کیا ہے اگر میں پاکستان میں ہوتا اس کے خاندان کے ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا. لیکن اس ملک میں بے غیرت ہو کے بیٹھا ہوا، کچھ کر نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ انسان کو شروع سے جب آپ کی سلیکشن غلط ہو جائے گی، جب آپ اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت اور لگژری لائف اسٹائل بنا دو گے، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عدم سکون کی زندگی جی رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بس مجھے میری اولاد واپس مل جائے، میں دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. تو جہنم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو مثلا کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے بہت گرم روم ہو. نہیں، یہ جنت اور جہنم آپ کے اندر ہے. اگر اندر میں سکون ہے تو یہ تیری جنت ہے. اگر اندر میں عدم سکون ہے، بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہو تمہارے وجود میں سکون نہیں رہے گا. یہ کیفیت کا نام ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے کیا مطمئن ہوتے ہیں؟ دل مطمئن ہوتے ہیں. کیوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سیدہ زینب لشکر دربار یزید میں فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. دشمن پریشان تھا، وہ تخت پہ بیٹھ کے پریشان تھا، بی بی کے ہاتھ رسیوں میں تھے پر زینب مطمئن تھی. وہ زندان شام میں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تخت و تاج میں مطمئن. یہ وہ دولت ہے جو اہل بیت میں دینا چاہتے تھے. جب تجھے پتا ہی نہ ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہدف خلقت کیا ہے. کل میں نے کہا زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم آئیں کھائیں پیئیں بچے پیدا کریں اور مر جائیں. نیو رضویہ میں نے ایک سوال رکھا لوگوں کے پاس، پھر آیت کا میں ترجمہ کمپلیٹ کر دوں تاکہ آپ کو ایک ایک حصہ سمجھ میں آئے. حل ادلکم علی تجارت، کیا میں خدا تجھے ایک بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے. تنجیکم من عذاب علیم، اس بزنس کے نتیجے میں تو عظیم اور علیم عذاب سے بچ جائے گا. اے خدا میں تیرے ساتھ بزنس کروں تو کیسے کروں؟ بزنس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خریدار، ایک ہوتا ہے بیچنے والا. خریدار جو ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے پیسہ، بیچنے والے کے پاس ہوتی ہے جنس. 2 ہی چیز، معاملہ دونوں چیزوں سے ہوتا ہے. میں گاڑی بیچ رہا ہوں، آپ کے پاس پیسہ، میرے پاس گاڑی. آپ نقد دو گے، میں آپ کو گاڑی دوں گا. اب میرے پاس ہے جنس، اللہ کے پاس ہے نقد. اے خدا میں کیا بیچوں، تو مجھے کیا دے گا؟ اور معصوم کا فرمان ہے کہ کتنا قریب ہے وہ رب، جبکہ سب کچھ اس کا ہے. یعنی میرے پاس ہے کیا جو میں اللہ کو بیچوں؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے. مطلب ہاتھ دوں تو ہاتھ اس کے، زبان سے کچھ کہوں تو زبان اس کی، خون جو میری رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ اس کا، دل جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے وہ اس کا. میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ وہ اتنا قریب ہے اپنی ہی چیزوں سے تیرے ساتھ تجارت کرتا ہے. تبھی کربلا میں یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ایک انگریز خاتون کہتی جب میں نے کربلا پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ماں تو پوری رات جاگتی ہے بچہ بچ جائے، ماں تو کہتی ہے میں مر جاؤں بچہ بچ جائے، ماں روتی ہے میرے بچے کو شفا مل جائے. اے خدا مجھے بیمار کرنا ہے، مجھے بیمار کر دے. کہ کربلا کی ماں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ وہ کیسے؟ کہ یہ کیسی مائیں تھیں جن کو یقین تھا کہ بچہ جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور خود بچے کو کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی اگر جاؤ گے نہیں.
سب سے بڑا واقعہ جناب مہدی بھی فرما کا ہے نا کہ 14 سال کا بچہ، بدن پہ ذرا بھی نہیں آتی، خوشی خوشی اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں، اور جب شہادت ہو کے لاشیں خیموں میں آتی ہیں تو سجدے بھی کر رہی ہیں، خدا تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا تو نے فلسفہ نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتی ہیں یہ بچے ان کے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت پروردگار عالم ہے، پھر انسان دینے میں گھبراتا نہیں ہے۔ میں کنجوس کیوں بنتا ہوں جب یہ تصور بنا دیتا ہوں یہ مال میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے۔ جب میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، لہٰذا اللہ کو نہیں دیتا، کیونکہ تو اللہ یہ میرا ہے، تیرا تو نہیں ہے۔ اب اللہ کہتا ٹھیک ہے تیرا ہی صحیح، 5 منٹ کے لیے تو خوش ہو جا، یہ تیرا ہے، یہ جسم تیرا ہے، یہ مال تیرا ہے، آ میرے ساتھ تجارت کر، جو تیرا ہے تو مجھے دے، جو میرا ہے میں تو تجھے دیتا ہوں۔ تنجیکم من عذاب علیم، پہلی شرط اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد میرے ساتھ تجارت کرو۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ اپنے مال کے ذریعے اور اپنے نفسوں کے ذریعے۔ صلوات پڑھے محمد و دیگر صلوات پڑھے محمد۔ لاؤڈ کا تھوڑا یہ تھوڑا بیس بڑھا دیں آواز کا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، تو پہلی تجارت ہونی ہے اپنے نفسوں کے ذریعے، جس کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ اگر تربیت نہیں کرے گا اپنے وجود کی، تب تک تو اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا۔ جب تک فلسفی آف انسان کو نہیں سمجھے گا کہ تو دنیا میں آیا کیوں ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کل میں نے امام عالی مقام علی ابن ابی طالب کی ایک حدیث پڑھی، مولا فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزوں کو انسان سمجھ لے اس کی زندگی میں وہ سکون، مطلب دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ من این فی این الی این، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے، اور تجھے کہاں جانا ہے۔ اب تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ میں نے کہا ایک نشانی ہم سب کے اندر ہے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ اگر کل جن کو یاد ہو، ہم سب عاشق کمال ہیں۔ کمال ہے مطلب بے انتہا کے ہم عاشق ہیں۔ آج اگر اس مجمع سے کسی جوان کو میں کھڑا کروں اور اسے بولوں کہ بھائی تجھے کتنی دولت چاہیے، ایک عدد مجھے بتا دے، کیونکہ ابھی غریب ہے، شاید مجھے کوئی عدد بتا دے کہ مولانا 2 کروڑ ہوں تو انف، لیکن جب 2 کروڑ مل جائیں گے 2 سال کے بعد پوچھوں کافی ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا مولانا۔ ہم رکتے نہیں ہیں، یہ ہماری نیچر ہے۔ اب سب سے بڑا اتفاق جو اللہ نے انسان کے ساتھ کیا، غور سے سنیے گا، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا میں اس دنیا کو اور برزخ کے ساتھ کمپیئر کروں تو کیسے سمجھوں، کیونکہ میں وہاں گیا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ وہ کائنات کیسی ہے۔ تو اگر میں کمپیئر کرنا چاہوں کہ دنیا اور عالم آخرت کس طرح ہے، عالم آخرت ہے کیسا دنیا کے مقابلے میں، تو مولا کی مثال دیتے ہیں۔ مولا فرماتے کا جنین، جس طرح تو شکم مادر میں ہوتا ہے، یہ شکم بڑی ہے یا دنیا؟ اب کسی کے پاس کیلکولیٹر ہے تو وہ کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ شکم مادر جو رحم میں بچہ ہوتا ہے اس کا سائز کتنا ہے، اور یہ دنیا جس میں ابھی آپ باہر نکل کے آئے ہیں اس کا سائز کتنا ہے۔ کہتے جتنا رحم ہے دنیا اتنی ہے، اور جتنی دنیا بڑی ہے آخرت اتنی بڑی ہے، ملینز ٹائم وہ یہاں سے بڑی ہے۔ یہاں کی لذتوں کو ملٹیپلائی ملینز کرو تو آخرت بن جاتی ہے۔ کہ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت بیان کی کہ فرماتے ہیں یہاں جتنے بھی دنیا کے مزے ہیں وہاں ایک چیز کھاؤ گے اس کے 50,000
لذتیں ہیں. یہ کمپیریزن مولا علی کر رہے ہیں کہ آپس میں اگر کمپیئر کرو تو آخرت اتنی بڑی ہے. دوسرا فرمایا کہ جس طرح تو شکم مادر میں بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا میں بڑا ہوتا ہے. ایک مثال دوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. فرماتے دیکھو شکم ماں کی شکم میں بچہ ہوتا ہے. پہلا پیٹ جس میں تو جاتا ہے وہ ماں کا ہے. دوسرا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ دنیا ہے. اس پیٹ سے نکل کے تو جہاں جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے. یہ بھی ایک پیٹ ہے جہاں تو پل رہا ہے. اب مولا نے کیونکہ مثال دی ہے تو ساری علمی باتیں بھی وہیں سے آپ کو نکلیں گی اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی. پہلی چیز وہ بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اس شکم میں خدا نے اس بچے کو کئی چیزیں عطا کی ہیں. مثال کے طور پہ اس پیٹ میں اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں, اس پیٹ میں اللہ نے اسے ہاتھ دیے ہیں, اس پیٹ میں اللہ نے اسے ٹانگیں دی ہیں. لیکن ذرا یہ سوچئے اس پیٹ میں یہ ہاتھ کسی کام کے ہیں؟ پیٹ میں دیکھ نہیں سکتا پر آنکھیں ہیں. وہاں بولتا نہیں پر زبان ہے. وہاں سنتا نہیں پر کان ہے. وہاں اس کو چلنا نہیں پر پاؤں بھی ہیں. وہاں اس کو کوئی کام نہیں کرنا پر ہاتھ دیے ہیں. کہ مولا کیوں دیے ہیں؟ کہ جو وہاں دے رہا ہے وہاں کے لیے نہیں دے رہا, یہاں کے لیے دے رہا ہے. لیکن اسے نہیں پتا مجھے کیوں دیا جا رہا ہے, اسے علم نہیں ہے. اور اگر پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو یہ بتاؤ گے میرے لال اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں, باہر کوئی بہت بڑی دنیا ہے, تو پاگل کسی اور کو بناؤ, میری تو یہی دنیا ہے. بھائی اللہ نے تجھے کان دیے, باہر بڑی اچھی اچھی آوازیں سننے کو ملیں گی. کہ نہیں, میں اندر ہی صحیح ہوں. کہ اللہ نے تجھے ٹانگیں دی ہیں, باہر جا کر چلنا ہے, ہاتھ دیے ہیں, دنیا میں بہت کچھ ہے. کہے گا نہیں, میرا سب کچھ یہاں ہے. بالکل اسی طرح جب دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا یہاں جو کچھ اللہ دے رہا ہے یہاں کے لیے نہیں دے رہا, وہاں کے لیے دے رہا ہے. اور کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں, کیا کس نے دیکھی ہے, کون گیا ہے, وہی عقل ہے جو بچے کی ہے. تبھی قرآن کہتے ہیں لا تشعرون, تمہیں پتا ہی نہیں, تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کائنات کیسی ہے. وہاں کی ایک جھلک اور ایک لذت کو دیکھ لے. بھائی کیا دکھایا تھا امام حسین نے شب عاشور دو انگلیوں کے بیچ میں؟ برزخ دکھائی تھی نا ان کو. جناب زہیر کو خیمے میں بلا کر امام حسین نے کیا بتایا, کیا دکھایا؟ زہیر نے جب دیکھ لیا اپنا باغ, اپنی دولت, اپنی ملکیت سب کچھ دے دی. کہ جو حسین نے دکھایا ہے اس کے مقابلے میں یہ ذرہ بھی نہیں ہے. اب جس کا تصور اتنا بڑا ہو جائے, اب یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی راہ میں مثلا 1000 دے رہا ہوں تو ضائع ہو رہا ہے. نہیں, اب یہ نہیں سوچتا اللہ کی راہ میں 1 لاکھ دے رہا ہوں تو ضائع ہو رہا ہے. اب یہ نہیں سوچتا میں خمس دے رہا ہوں تو ضائع ہو رہا ہے. کسی یتیم کو پال رہا ہوں, اسے پتا ہے یہ مال اللہ نے یہاں کے لیے نہیں دیا, وہاں کے لیے دیا ہے. یہ آنکھیں دنیا میں استفادہ کرتے ہو, لیکن آنکھیں اس لیے دی تاکہ تو قرآن پڑھے, زبان اس لیے دی تاکہ تو ذاکر بنے. اب ایک سوال کروں گا کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا ڈیپلی ہے, اس کو سمجھانے میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا پڑے گا. ایک سوال, اکثر ہم پوچھتے ہیں انسان کیا ہے. ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے یہ سوال نہیں کرو انسان کیا ہے, کیونکہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا میں کیا ہوں تب تک آپ اپنے لیے وہ کچھ نہیں کرو گے. جب آپ کو اپنی ویلیو کا نہیں پتا, یہ بالکل ایسے ہے کہ گدھے کے گردن میں ہیرا ڈالو, گدھے کو کیا پتا ہیرا کیا ہے. اللہ نے ہمیں روح دی, ہمیں نہیں پتا روح کا پاور کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریٹ کرنے آئے. ہم محل بنانے لگے, ہم دنیا بنانے لگے, اپنا وقت ضائع کرنے لگے. گھنٹوں گھنٹوں انسان ضائع کر دیتا ہے, اسے پتا ہی نہیں کہ وقت کی قیمت کیا ہے. اتنی قیمت ہے کہ خدا جب قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, مجھے وقت کی قسم, انسان خسارے میں ہے. یہ وقت کی ویلیو ہے. اہل بیت نے اپنے وقت کو صحیح مانیٹر کیا. مقصد یہ نہیں تو 70 سال جیے, 60 سال جیے. علی اصغر کتنی زندگی پا رہے ہیں, 6 مہینے ہیں, لیکن وقت کو کیسے استعمال کیا. علی اکبر نے وقت کو کیسے استعمال کیا. غازی عباس نے وقت کو کیسے استعمال کیا. رسول خدا نے وقت کو کیسے استعمال کیا. کیا ان کی زندگی سے یہ لگتا ہے یہ بلینئر بننے آئے تھے؟ کیا ان کی زندگی سے یہ لگتا ہے یہ لگژری لائف ڈھونڈنے آئے تھے؟
مشقت سے بڑی مشقت اٹھائی. زندگی اہل بیت کا مقصد یہ تھا انسان کی تربیت کی جائے, انسان سازی کی جائے. جس مقصد کے لیے انسان کائنات میں آیا ہے اسی صراط پہ انسان کو چلایا جائے. اب اس مقصد میں اگر حسین کی جان چلی بھی جاتی ہے چلی جائے, کیونکہ حسین کو حسین بنایا ہی اسی لیے گیا کہ انسان بنائے. تو دنیا میں اسی لیے آیا. کھانا پینا, شہوت کی لذت کرنا, یہ تو تم سے زیادہ حیوان کرتے ہیں. تمہاری شہوت سے زیادہ گھوڑے کی شہوت ہے, تجھ سے زیادہ بھینس کھاتی ہے, ہاں تیری پرواز سے زیادہ پرندوں کی پرواز ہے. ان چیزوں میں کمال نہیں تھا تبھی خدا نے ہمیں نہیں دی. اگر پرواز کرنا کمال ہوتا خدا ہمیں پر دیتا. اگر شہوت کمال ہوتی تو خدا گھوڑے جتنی شہوت دیتا. اگر دید میں کمال ہوتا کہ ہم دور دور تک دیکھیں تو خدا اپنا عقاب کی آنکھیں ہمیں عطا کرتا. اگر سننے میں کمال ہوتا تو کتے والی طاقت ہمیں دیتا. یہ طاقتیں خدا نے ہمیں نہیں دی. اگر زیادہ اولاد پیدا کرنا کمال ہوتا تو خدا انسان کو ایک ساتھ اتنے بچے دیتا جتنے حیوانوں کو دیتا ہے. نہیں, تیرا کمال یہ تھا تو انسان ہے. اب ایک سوال کروں گا, اس سے آپ فاصلے کو محسوس کریں گے. یہ مت سوچئے انسان کیا ہے. سو تعریفیں کی گئیں, ڈیفینیشنز بتائی گئیں کہ انسان کیا ہے. جو ہمیں حوزۂ علمیہ میں تعریف پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے, نطق بولتا ہے, سوچتا ہے. لیکن اس وقت جو علماء, جدید علماء ہیں, جو عرفاء ہیں, وہ اس تعریف کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کہتے یہ تعریف انسان نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, گھر جا کے کاپی اور پین اٹھا کے ذرا سوچئے گا. 10 منٹس مجلس تھوڑی پریکٹیکل بھی ہو جائے, صرف عوامی مجلس نہ رہے, علمی مجلس بھی ہو جائے. آپ کاپی پہ یہ لکھیے انسان کیا نہیں ہے. کیا ہے نہیں, انسان کیا نہیں ہے. جب آپ بولو گے انسان کیا ہے تو 100 جواب آئیں گے نا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں تاکہ ان چیزوں سے جدا ہو جاؤں, مجھے اپنے راستے کا پتہ چل جائے. کبھی کبھی میں خود کو گدھا سمجھنے لگتا ہوں, کبھی کبھی میں خود کو گھوڑا سمجھنے لگتا ہوں. وہی خواہشیں پوری کرتا ہوں جو گدھوں کی, گھوڑوں کی اور حیوانات کی ہیں. لیکن یہ ڈیفائن کرو کہ انسان کیا نہیں ہے. یزید کیوں بنا؟ کیونکہ اسے پتا نہیں تھا انسان کیا نہیں ہے. دشمن اہل بیت کیوں بنے؟ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا نہیں ہے. اب انسان کیا نہیں ہے آپ جدا کرتے جائیں. انسان درخت ہے؟ درخت نہیں ہے. لیکن درخت جیسا ہے؟ یقیناً ہے. درخت کا جسم بھی سخت ہے, انسان کا جسم بھی سخت ہے. درخت میں نمو ہے, درخت بڑا ہوتا ہے. آپ بھی بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پودا چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. تو مطلب جسم کا ہونا اور جسم کا بڑا ہونا یہ انسانیت نہیں ہے. یہ تو ایک پودے کا کام ہے. یہ جو صلاحیت میرے اندر ہے یہ پودے کا کام ہے. یہاں تک میں انسان نہیں, یہاں تک میں کیا ہوں؟ ایک درخت کی طرح ہوں. دوسرا, انسان حیوان نہیں ہے. حیوان کون ہے؟ کھاتا ہے. میں بھی کھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. حیوان بھی کھاتا ہے. حیوان جذبات رکھتے ہیں. کبھی غصے میں آتا ہے شیر, کبھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے شیر. اسی طرح میں بھی کبھی غصے میں آتا ہوں, کبھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں. تو یہاں تک تو یہ بھی صفت انسانی نہیں ہے. شیر گوشت کھاتا ہے, میں بھی کھاتا ہوں. بکری سبزی کھاتی ہے, میں بھی کھاتا ہوں. مطلب یہاں تک یا بکری ہوں یا درندہ ہوں, کیونکہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں, میں سبزی بھی کھاتا ہوں. تو یہاں تک تو انسانی کام میں نے نہیں کیے. حیوانوں میں بھی میلاب ہوتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں. شیر کی شیرنی کے ساتھ, گدھے کی اپنی گدھی کے ساتھ. ہاں, جتنے حیوانات ہیں وہ بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں. شادی آپ بھی کرتے ہیں. اب کوئی یہ بولے میں شادی کرتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں, نہیں بھائی, یہ تو حیوان بھی کرتا ہے. تو یہاں تک تم کیا ہو؟ حیوان ہو. یہ کام تو انسانی کام نہیں ہے, یہ تو حیوان کرتا ہے. آپ یہ بولو میں اچھے اچھے کھانوں کے پیچھے ہوتا ہوں, وہ تو حیوان بھی اپنے لیے اچھے اچھے کھانے ڈھونڈتے ہیں. نہیں, آپ بولو مولانا کیونکہ میں انسان ہوں, اپنے بچوں کا خیال کرتا ہوں. وہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں, اپنے بچے تم سے زیادہ کرتے ہیں وہ خیال. آپ یہ بولو مولانا ہم ایک جھرمٹ میں رہتے ہیں, حیوانات اکیلے رہتے ہیں. لیکن نہیں, جنگلوں میں چلے جاؤ, کئی ہاتھی دیکھ لو. ہاتھی بڑے فیملی, یعنی فیملی پلاننگ والے لوگ ہیں. شاید انسانوں میں بھی اتنا صلہ رحمی نہ ہو جتنا ہاتھیوں میں. ہاتھی جب ایک مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھتا ہے وہاں بیٹھ کے روتا ہے, اس کی ہڈیوں کو دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں.
ہاتھی کی جب کوئی ہاتھنی مر جاتی ہے تو وہ اس پہ بیٹھ کے سوگ مناتا ہے کہ میری بیوی مر گئی. تو اگر تو بھی اپنی بیوی پہ روئے تو یہ تو ہاتھی والا کام ہے. اگر تو بھی اپنی فیملی کی کیئر کرے، اپنے بچوں کو پالے، بڑا کرے، اسکول بھیجے، ماں یہ بولے میں اپنے بچے کے ڈائپر چینج کرتی ہوں، تو یہاں تک تو حیوان ہے. تو وہ بھی ایک کوا بھی اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے، ایک عقاب بھی پورا دن تلاش کر اپنے بچوں میں لقمہ ڈالتا ہے. اگر تو یہ بولے نہیں مولانا ہم پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ تو چونٹیاں بھی کرتی ہیں، یہاں تک بھی تو چونٹی ہے، وہ بھی پلاننگ کرتی ہیں. ان کی پوری پلاننگ اگر تم دیکھو کہ وہ گھر بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. نہیں مولانا ہم بولتے ہیں، حیوان بولتا نہیں. بولتا تو طوطا بھی ہے، یہاں تک تو طوطا ہے. اگر تمہارے اندر بولنے کی طاقت ہے، کھانا پینا، شادی کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، فیملی کا خیال رکھنا، اپنا دفاع. نہیں مولانا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں. شیر اپنے جنگل کی حفاظت کرتا ہے، کئی حیوان جو اپنی مٹی کی حفاظت کرتے ہیں، کئی حیوان نہیں مولانا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، حیوان بھی اپنا دفاع کرتا ہے. کوئی دوسرا حیوان اس کے جنگل میں آ جائے وہ دفاع کرتا ہے. مولانا ہمارے اندر غیرت ہے، غیرت تو مرغے میں بھی ہے. غیرت کا رکھنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. جس میں نہیں ہے وہ حیوان سے بدتر ہے. جسے اپنی بیوی پہ غیرت نہیں آنی وہ حیوان سے بدتر ہے. جس خاتون میں حیا نہیں وہ حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ حیوان میں بھی غیرت ہے. معصوم مثالیں دیتے ہیں، 3 چیزیں کوے سے سیکھو. رزق کمانا، صبح سویرے نکلنا کوے سے سیکھو. رات شام جلدی آنا کوے سے سیکھو. جماع کرنا، شہوت کا اختیار کرنا، ازدواجی تعلق قائم کرنا کوے سے سیکھو. انہوں نے کیا بتایا انگریزوں نے کہ ہم حیوان سے بدتر ہیں، کوے والا بھی حیا ہمارے وجود میں نہیں ہے. کل غیرت سیکھنی، معصوم کا کلام، غیرت سیکھنی ہے مرغے سے سیکھو. انگریز مرغے سے گیا گزرا ہے نا. تو مولانا ہم لبرل ہیں. اب وہ یہ صفات حسن کو صفات رذیلہ بنانے کو شیطان سے سیکھے. اسلام میں غیرت اور حسد، حسد صفت رذیلہ بری صفت ہے، غیرت صفت حسنہ اچھی صفت ہے. اب وہ کہتے ہیں غیرت کا مطلب ہے جیلسی، غیرت کا مطلب ہے حسد. اگر اس کی بیوی کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو غیرت تو آتی ہے نا بائی نیچر. جب مرغے کو آتی ہے تو انسان کو کیوں نہیں آئے گی؟ تو اس کو بولتا نہیں ڈونٹ بی جیلس، جیلس نہیں ہو جاؤ، یہ تمہارے اندر حسد ہے. بیوی کسی سے بات کر رہی ہے، حسد نہیں کرو، اسے کرنے دو، کوئی بات نہیں. یعنی حسن صفت کو رذیلہ بنا دیتے ہیں. کیوں وہ معاشرے حیوانی بن جاتے ہیں؟ مولانا گاڑیاں ان کے پاس ہے، لگژری لائف ان کے پاس ہے، اچھے روڈ ان کے پاس ہے، ساری چیزیں یہ تو حیوان والی چیزیں ہیں نا. ایک چڑیا بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے، تم نے گھر بنایا تو کمال کر دیا. ایک شیر بھی اپنی حفاظت کے لیے لڑتا ہے 10 شیروں سے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں، صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں. کبھی دیکھو شیر اپنے شکار کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کبھی دیکھو چڑیا اپنے دانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، کبھی دیکھو یہ گدھا بیچارہ ایک گھاس ملنے کے لیے کتنا وزن اٹھاتا ہے. تم بھی محنت نہیں کرتے. تو یہاں تک جو کچھ تم نے کیا وہ تو سارا حیوانی تھا. اب مجھے بتاؤ انسان کیا ہے؟ یہاں تک تو سب کچھ حیوان تھا. کھانا پینا، بچے، گھومنا پھرنا، سب کچھ حیوان تھا. پیسے جمع کرتا ہوں، حیوان بھی اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. چیٹیاں بھی اپنے لیے، چیٹی کو جہاں چاول کا دانہ ملے نا جمع کرتی جاتی. اچھا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ میرا گھر بھر گیا، اسے جہاں ملے گا وہ لے کر جائے گی. وہی صفت جو انسان میں ہے. ابھی کتنے سال زندہ رہو گے؟ کہ مولانا میکسیمم 70 سال. چلو مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ کھا لو 5 لاکھ، ملٹی پلائی کرو 60 سے 5 کروڑ چاہیے نا. نہیں مولانا بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے. چلو بچہ کتنا جیے گا؟ 60 سال. بہت اپنی پوری فیملی کا بھی لگا دے لیکن انسان کا پیٹ بھرتا نہیں، اس سے زیادہ اسی چیٹی کی طرح جمع کرتا جاتا ہے. تو یہاں تک تو کیا ہے؟ حیوان ہے. کسی نے کہا مولانا ایک صفت ہے. اب یہ سوچیے، اگر آپ کے اندر جواب نہیں آ رہا اس کا مطلب پورے مجمع کو نہیں پتا انسان کیا ہے. ہم نے یہی تعریف کی انسان بولتا ہے، ہم نے یہ کہا انسان بچے پیدا کرتا ہے، ہم نے یہ کہا انسان میں یہ ساری صفات جو بتا رہا ہوں صفات حیوانی ہیں، صفات انسانی نہیں. یہاں تک ہم حیوان ہیں. ایک صفت جو ہمیں حیوان سے جدا کرتی ہے، وہ صفت حیوان میں بھی ہے لیکن ہمارے اندر کچھ زیادہ ہے. کون سی صفت؟ صفت تربیت. شیر درندہ ہے،
انسان جب اس شیر کو تربیت دیتا ہے تو شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بندر کو تربیت دی آپ نے، ناچنے لگا. شیر کو تربیت دی، درندگی چھوڑ دی. لیکن جب حیوان کو تربیت دیتے ہو اس کی تربیت کی لمٹ ہے. یہ نہیں کہ شیر کو گاڑی چلانا سکھاؤ فوراً ہائی وے پہ شیر گاڑی چلائے، نہیں. شیر کو جہاز اڑانا سکھاؤ، نہیں. اس کی تربیت کی ایک لمٹ ہے، کیونکہ وہ حیوان ہے، وہ لمیٹڈ تربیت پاتا ہے. طوطا گھر میں لاؤ گے لمیٹڈ لفظ سیکھے گا، یہ نہیں کہ اسے پورا قرآن یاد کروا دو، نہیں. ایک نعرہ سیکھ لے گا، ایک لعنت سیکھ لے گا، ایک گالی سکھا دو گے، ایک اچھا جملہ سکھا دو گے، اس سے زیادہ طوطا کچھ کر نہیں سکتا. فرمایا یہاں سے فرق انسان اور حیوان ثابت ہوتا ہے. حیوان کمپلیٹ تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ محدود تربیت پاتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے انسان بنایا کیونکہ انسان لا محدود تربیت پا سکتا ہے. یہ جب لشکر یزید میں تھا، حسین اسے تربیت دے کے حر بنا دیتے ہیں. میں نے پورا زور لگایا آپ کو اس مقام پہ لاؤں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان مفاہیم کو صحیح طریقے سے سمجھانا. تو انسان ہے تربیت کی وجہ سے. یہ جو قوت تیرے پاس ہے، انلمیٹڈ تربیت، سیکھنے کا انلمیٹڈ پاور. تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو انجینئر بن سکتا ہے، تو ڈرائیور بن سکتا ہے، تو ایروپلین چلا سکتا ہے، تو کشتیاں چلا سکتا ہے. تیرے اندر مختلف لڑنے کی طاقتیں ہیں، مختلف ہنر سیکھ سکتا ہے. اس ہنر کی وجہ سے تو انسان ہے. اللہ نے تجھے بھیجا تھا تاکہ تو تربیت پائے، اور اس نے تجھے 12 مربی عطا کیے. علی جیسا مربی عطا کیا. یہ تو مسلم نے اپنے اوپر ظلم کیا. واللہ اگر رسول خدا کے بتائے ہوئے پلان پہ مسلمان چلتے، آج پوری کائنات میں اسلام کا نعرہ بلند ہوتا، علم اسلام بلند ہوتا، ان نعمتوں میں آپ مالا مال ہوتے. حدیث کے جملے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، فرماتے ایک خاتون کو کوفے میں اس کے پورے بدن پہ سونا پہنایا جائے اور وہ کوفے سے چلے، شہر شہر سے گزرتی جائے، کوئی بھی بندہ نہ اس عورت کو دیکھے گا نہ اس کے بدن سے سونا اتارے گا. فرماتے سونا لے کر، جواہر لے کر، مال و دولت لے کر لوگ گلیوں میں گھومیں گے. ہے کوئی زکات لینے والا؟ ہے کوئی خیرات لینے والا؟ کوئی نہیں ہوگا خیرات لینے والا. ایسا نظام امام زمانہ لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ نظام کب نافذ ہونا تھا؟ جب رسول خدا دنیا سے گئے. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اگر تجھے تربیت لینی ہے یا رسول سے لینی ہے یا علی سے لینی ہے. جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے وہ تیری تربیت کیا کرے گا؟ جس کے اندر خود اخلاق نہیں ہے وہ تجھے اخلاق کیا سکھائے گا؟ فرمایا میں خلق عظیم پہ فائز ہوں اور ہو بہو یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، نور کا نوری. بس فرق یہ ہے کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن اس امت کی اگر تربیت کرنی ہے کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے علی کو حکومت نہیں دی. اگر مولا کو حکومت دیتے کہ مولا فرماتے کہ زمانہ آئے گا لوگ اس پانی سے روشنی بنائیں گے جو آسمان کے راستے، زمین کے آسمان کے راستے جانا. اتنا علم علی بن ابی طالب کے پاس. یہ میتھامیٹک کے یہ جتنے بھی چھٹے امام کے آپ شاگرد کو دیکھیں، ہر علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا کیونکہ پروردگار عالم نے دیا تھا. اگر امت اہل بیت کو حکومت پہ آنے دیتی، آج آپ کے بچے سکون سے زندگی جیتے، آج ہم نعمتوں میں مالا مال ہوتے. لیکن وہ دن دور نہیں کہ خدا امام زمانہ کو بھیجے گا، اور جو اس کا انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ اس نظام میں شریک ہوں گے، وہ درجات ملیں گے. رسول خدا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا جو صحیح انتظار کریں گے. ایک ہے انتظار، ایک ہے صحیح انتظار. ایک ہے نماز، ایک ہے صحیح نماز. ایک ہے مجلس، ایک ہے صحیح مجلس. صحیح مجلس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ آدمی گھر سے اٹھا سیدھا مجلس میں آ گیا. تقدس مجلس نہیں ہے یہ. اپنی نوکری کے جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہو ایسے ہی چلے جاتے ہو؟ نہیں، پہلے کنگھی بندہ کرتا ہے، اچھے کپڑے بندہ پہنتا ہے، تیار ہو کے. کیوں؟ کیونکہ لالچ ہے جاب ملے گی. یہاں کوئی لالچ نہیں ہے تجھے دین ملے گا.
یہاں لالچ نہیں ہے حسین کی ایک نگاہ ملے گی، سیدہ کی رضا ملے گی، ہاں جنت ملے گی، آخرت ملے گی، ایسے ہی اٹھ کے چلا آتا ہے مجلس میں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کر، باوضو ہو کر آیا کر، مجلس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز امام حسین یا 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کرو، اے خدا تو نے زندگی تو دی، میں نے جا کے 1 گھنٹہ امام حسین کی مجلس میں گزارا، تو نے اتنا رزق مجھے عطا کیا کہ دنیا در بدر بھٹک رہی ہے لیکن تو نے مجھے نوکر در حسین بنایا، ہاں یہ نعمت خدا دے رہا ہے، تو اس ادب کے ساتھ آ کے بیٹھا کرو، کیونکہ اس محفل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، وہ نیت کر کے آیا کرو، یہ ادب محفل ہے۔ فرمایا جو صحیح سے میرے بیٹے کا انتظار کرتے اجر کیا ملے گا، تصور سے بالا تر۔ کسی نے کہا مولانا اے کاش ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے، وہ درجات حاصل کرتے جو اس زمانے کے اصحاب نے حاصل کیے۔ رسول نے کہا ہم کریم ہیں، ہم کسی کو محروم نہیں کرتے، اگر تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا اس میں تیرا قصور کیا ہے، میں کریم ہوں، میں نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ فرمایا جو صحیح طریقے سے میرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں خدا انہیں اصحاب بدر شہدائے احد کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی صحیح انتظار کر کے جب دنیا سے جاؤ گے لکھا جائے گا یہ شہادت بدری لے کر شہید ہوا، یہ اصحاب احد کا شہید ہونے کا مقام لے کر دنیا سے چلا گیا۔ صحیح انتظار، صحیح انتظار کا مطلب میں آپ کے گھر آیا، آپ نے کہا مولانا ایک بہت بڑی شخصیت میرے گھر میں آنے والی ہے، اچھا بہت عظیم شخصیت ہمارے گھر میں آنے والی، میں نے کہا ذرا گھر تو دکھائیے۔ میں آپ کے گھر میں آیا، کیا دیکھا؟ کمرہ میلا، دوسرے کمرے میں دیکھا بلی کی نجاست، وہی اچھا صاحب کوئی بہت عظیم شخصی تاریخ، کھانے وانے کا بندوبست تو کیا ہوگا، آپ کے کچن میں آیا میلے برتن کچھ بھی نہیں۔ میں کہوں گا آپ نے صحیح سے بندوبست نہیں کیا۔ ایک طرف بولتے ہو عظیم شخصیت آنے والی ہے، دوسری طرف یہ عالم تم نے کیا ہوا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے مومن ہم تمہارے گھروں میں آتے ہیں لیکن کیونکہ تمہارے گھروں میں نجاستیں ہیں ہم داخل نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا مولا کن گھروں میں آتے ہیں؟ یہ جھوپڑیوں والے گھروں میں، یہ اینٹوں والے گھروں میں؟ فرمایا نہیں، ہم ان گھروں میں نہیں آتے، ہمارا گھر ہے مومن کا دل، ہم اس دل میں جیتے ہیں۔ اگر آج امام نظر نہیں آ رہے تو کیا دل میں تو ہونے چاہیے نا؟ اور جس قلب میں امام زمانہ چلا جائے وہ جسم کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پر اگر تمہارے دل میں نجاست ہے اس دل میں کبھی فرزند زہرا آ نہیں سکتا۔ تو خلاصہ گفتار یہ کہ انسان کی تعریف یہ ہے، انسان ایک ایسا وجود ہے جو تربیت لیتا ہے اور جس کی تربیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی ہو آپ 1 کلاس پڑھو، نہیں، 1 to 2 3 4 میٹرک انٹر بیچلر جتنا پڑھنا چاہو آپ انلمیٹڈ تربیت پا سکتے ہو۔ تو ہدف زندگی یہ ہے میں کائنات میں آ کے کیا لوں؟ تربیت لوں، نہ کہ کھانا لوں، نہ کہ اپنا وقت صرف گھومنے پھرنے پہ لگا دوں، وہ بھی کرو لیکن لمیٹڈ، جتنی جسم کی ضرورت ہے۔ جسم کو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نراقی فرماتے ہیں یہ پیٹ تو کسی بھی کھانے سے بھر جائے گا، پیٹ کبھی نہیں کہتا مجھے مرغی دو، مجھے گوشت دو، اسے جو بھی دو اس کی ایک لمٹ ہے، یہ بھر جاتا ہے۔ آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، تھک جاتی ہیں، گھوم کے بھی انسان تھک جاتا ہے، سن سن کے بھی انسان تھک جاتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ جسم کو اتنا ہی دو جتنی جسم کی ضرورت ہے۔ اپنا وقت ان چیزوں میں نہ لگاؤ جو حیوانی ہیں۔ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا مقصد یہ ہے تو زیادہ سے زیادہ تربیت لے۔ کل میں نے کہا نا ایک مومنٹ سے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ریلیکس۔ شیعہ ریلیکس نہیں ہوتا، اس نے یہ سمجھا مجھے زندگی کا مقصد پیسے آ گئے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو تم گدھے کا کام کر کے بیٹھے ہو، وہ گدھا بھی بھوکا ہوتا ہے پھر باہر نکل جاتا ہے، اب اس کو وہی چارہ ملتا رہے، گدھا کہتا میں پھر محنت کیوں کروں، گدھا بیٹھا رہتا ہے، یہ تو گدھے کی طرح بیٹھے ہوئے۔ انسان تربیت لیتا ہے، مطلب کیا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کر۔ تو ڈیلی کتنا پڑھتا ہے، کتنی کتابیں پڑھتا ہے، ڈیلی کتنا علم اہل بیت لے رہا ہے، جس چیز کی وجہ سے تو پیدا ہوا۔ آخرت میں درجہ بندی اس لیے نہیں ہوگی فلاں آفیسر تھا، فلاں کروڑپتی تھا، فلاں غریب تھا، نہیں،
وہاں علم کے حساب سے جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا درجہ اتنا بلند. اگر مولا علی علی ہیں کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ. اگر آپ یہ بولتے ہو علی تمام تر ماں سوائے رسول خدا انبیاء سے افضل ہے، کس بنیاد پہ؟ رشتہ داری کی بنیاد پہ، کیونکہ رسول خدا کے داماد ہیں، اس بنیاد پہ نہیں، کیونکہ علی کا علم آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں ان سے زیادہ تھا. بس علی اگر کسی کے غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، کیونکہ علی نے علم کہاں سے لیا؟ لعاب رسالت سے لیا. رسول کے پاس تمام تر انبیاء سے زیادہ علم تھا. تبھی فرمایا من کنت مولاه فهذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیونکہ جو کچھ رسول کے پاس علم تھا وہ کچھ کس کو دیا؟ علی کو دیا. جو کچھ مولا علی کو تھا امام حسن حسین اور آخر تک سب کو علم دیا. تو علم کی بنیاد پر اللہ نے درجہ دیا. سیدۃ النساء العالمین کیوں بنی؟ کیونکہ سیدہ کے پاس علم تھا، رسالت کے گھر میں پلی تھی. سلمان کیوں بنا؟ ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں آیا؟ کیونکہ سلمان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا. آج کیوں آپ انگریزوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہو؟ نالج آ گیا نا ان کے پاس، علم آ گیا نا ان کے پاس، ٹیکنالوجی آ گئی نا ان کے پاس. تو جہاں انسان علم دیکھتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے. تو اگر علی والے ہو تو عاشق علم بنو، عاشق مال نہ بنو. مال ضرورت ہے پر علم تمہارے روح کا احتیاج ہے. علم ہوگا تو انسان کہلاؤ گے، تہذیب ہوگی تو انسان کہلاؤ گے، مہذب بنو گے تو انسان کہلاؤ گے. تو قومیں اگر ترقی کرتی ہے علم سے. کون سا علم؟ ہر علم نہیں، علم نافع. میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا دنیا کو تباہ کس نے کیا؟ جاہلوں نے. یہ بھی ایک المیہ ہے، عالموں نے. انسانوں کا سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان کیا کس نے کیا؟ جاہلوں نے، عالموں نے. بھائی یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے، شیعہ کو شیعہ سے کون لڑا رہا ہے؟ جسے 4 جملے ممبر پہ بولنے آتے ہیں وہی تو لڑاتا ہے نا. وہ بیچارہ جو مجمع میں کھڑا ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، یہ کیسے لڑائے گا؟ یہ تو اسی کو کاپی کرتا ہے جو اس نے سنا ہے نا. مولا حسین کے قتل کا فتویٰ جاہل نے دیا تھا یا عالم نے؟ قاضی شریف نے. شیعوں کی گردنیں کاٹنے کا فتویٰ کون دیتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں بیچارے روز نماز پڑھنے والے، یہ ٹرک ڈرائیور، یہ رکشے چلانے والے نہیں، مفتی مولوی جو علم پڑھتے ہیں. تو علم بھی کون سا حاصل کریں؟ علم نافع، جو علم تیرے نفس کی تہذیب کرے. یہ ہے گلاس میں پانی علم ہے. گلاس وہ ظرف ہے جس میں پانی آتا ہے. آواز آئی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا. پہلے تہذیب نفس اختیار کرو، پھر اس کے اندر علم ڈالو. اگر تو نجس ہوگا، یہ گلاس نجس ہے، اس میں پاک سے پاک آب زمزم بھی ڈالو، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. جس بندے میں تہذیب نہیں، اللہ مال دے گا، وہ مال سے کیا کرے گا؟ شراب کی بوتل لے گا، عیاشی کرے گا، نشہ کرے گا. 70% جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ گناہوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تہذیب نہیں ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ کیوں دیا، یہ امانت جو دی کیوں دی. لوگوں کو نہیں پتا اللہ مجھے بیٹا دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو. یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. انہی بچوں میں سے اکبر بنتے ہیں، انہی بچوں میں سے حضرت عباس کی سیرت والے بچے بنتے ہیں. اگر تو تربیت نہیں کرے گا، یہ بچہ قیامت میں باپ کا گریبان پکڑے گا. بابا تو نے کالج کا راستہ دکھایا، تو نے یونیورسٹی کا راستہ دکھایا، لیکن تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھایا. تو نے مال کمانا سکھایا لیکن یہ نہیں بتایا اپنی روح کو کیسے بچانا ہے، آخرت کو کیسے بنانا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. تو نے یہ تو بتایا آفیسر کو، ٹیچر کو، دوست کو، دنیا کو راضی کیسے کرنا ہے، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا خدا کو راضی کیسے کرنا ہے. وہ تہذیب کا علم ہے، وہ علم نفس ہے. یہ کون بتائے گا؟ جو معصوم ہے، جس نے خود اپنی تہذیب کی ہے، جو حسین جیسا امام ہو، جو زین العابدین ہو، جو محمد علی مصطفیٰ ہو. تو صرف علم نہیں، پہلے اپنے نفس کی تہذیب کرو، پھر علم حاصل کرو. علم نافع. دنیا کو ان عالموں نے تباہ کیا جن کی تہذیب نہیں تھی، جنہوں نے خود کو پاک نہیں کیا، جنہوں نے خلقت کا مقصد نہیں سمجھا، انہوں نے کائنات کو تباہ و برباد کر دیا. ایٹم بم کسی جاہل نے بنایا تھا یا عالم نے؟ کہ گلی کوچے میں چپلیں سینے والا، روڈ پہ انڈا بنا کے برگر بنانے والا،
اس نے دنیا کو تباہ کیا تھا. یہ پڑھے لکھے لوگ حکمران کیا ان پڑھ ہیں؟ یا آپ کے سینٹ میں جو بیٹھے ہوئے سینیٹر یہ ان پڑھ ہیں؟ سارے پڑھے لکھے, بی اے ایم اے بڑے بڑے پڑھے لکھے, یہی ملکوں کو تباہ کرتے ہیں. کیا امریکہ کا جو صدر ہے وہ ان پڑھ ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن تہذیب نفس نہیں ہے. بندہ عالم بھی بن جائے, نبی کی محفل میں بھی رہ لے, لیکن اگر تہذیب نہ ہو قاتل زہرا بن جاتا ہے. اصل جنگ تہذیب ہے. آدمیت کا آغاز ہوا حابیل اور قابیل سے. قرآن سمجھو, غور کرو, فکر کرو, وقت بہت ہو چکا. دو بھائی ہیں, ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں. بھائی نے بھائی کو قتل کیا. خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یعنی کائنات کی جو ابتدا اور اسٹارٹنگ اتنی بری, انتہا کیا ہوگی؟ خلقت انسان کی ابتدا کتنی بری ہے. پہلے تو جد آدم نے وہ جنت میں وہ کام کر دیا, اللہ نے یہاں بھیج دیا. پھر آتے ہی بچوں نے کیا کیا؟ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. مطلب آتے ہی حیوانیت پہ اتر گئے, بھول گئے کہ ہمیں وہاں سے یہاں بھیجا کیوں گیا. اب یہاں پہ اللہ نے سارا فلسفہ فرمایا مسلمان تعصب نہ کرنا, نسل پرست نہ بننا کہ یہ نبی کا وہ تھا, وہ نبی کا وہ تھا, یہ نہیں کر سکتا. نہیں, اللہ کہتا ہے نبی کے دو بیٹے بھی ہو نا, بھائی کو قتل کر سکتا ہے اگر اس کے اندر تہذیب نفس نہ ہو. تعصب اختیار نہ کرنا. اگر یہ تعصب والی بات ہوتی خدا اپنے نبی کے بیٹوں کے قصوں کو بیان نہیں کرتا. آج نسلوں کو منع کرتے ہیں مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا. بھائی کیوں نہ بتانا فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے ساتھ؟ کیوں؟ اتنی عظیم ہستیاں ہیں, کوئی نبی کے بیٹے عظیم نہیں تھے؟ پہلا درس تم یہی بچوں کو بتاؤ کہ عظیم سے عظیم شخصیت کے بیٹے بھی اگر نفس کے غلام بن جائیں بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. اگر حابیل و قابیل آپس میں دشمن بن سکتے ہیں تو میں اپنے بھائی کا کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر نبی کے دو بیٹے, ایک واقعہ نہیں, یوسف کے بھائی ہیں, بھائی کو جا کر انہوں نے پھینک دیا, مارنے کی نیت سے کہ کنویں میں اپنے بھائی کو پھینک دیا. بھائی تھے, خونی رشتہ تھا, لیکن حسد کی وجہ سے, کیونکہ اپنے نفس کو پاک نہیں کیا تھا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں صحابی کو قتل کرے, کون سی بڑی بات ہے؟ جب انبیاء کے بیٹے اپنا یہ حال کر سکتے ہیں کیونکہ تہذیب نفس نہیں ہے. تو یہی خطرے آپ کے گھر میں, میرے گھر میں آ سکتے ہیں. میں اپنے بھائی کا دشمن بن سکتا ہوں, آپ کے بھائی کی بیوی, آپ کی بیوی آپس میں دشمن بن سکتی ہیں, کزن آپس میں دشمن بن سکتے ہیں, مومن کا گلا کاٹ سکتا ہے. یہ بعید نہیں ہے. پنجاب ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی, مجلس میں جھگڑا ہوا, مومن نے مومن کو مار دیا, اور دونوں کزن تھے آپس میں. مجلس حسین نے وہ کام کیا جو کربلا میں یزید نے کام کیا تھا, مار دیا. آج کیا ہمارے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ہے؟ پہلے تو بولتے تھے وہ اہل بیت کا دشمن, آج ہم ایک دوسرے کو دشمن کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ تہذیب نفس نہیں ہے. صرف واہ کرنے سے, نعرہ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. تبرہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر اس بری عادت سے دوری اختیار کرو جس سے حسین نے منع کیا ہے, اور ہر وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو جو کربلا والوں کے وجود میں تھی. کربلا انسان سازی کا میدان ہے. اگر مجلسوں میں آنے کے بعد بھی حر نہ بن سکے تو علمان الحفیظ ہے. یہاں کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملی پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں گناہ کی قید سے آزاد کرے اور ایسا بنائے جیسا امام حسین ایک ہمیں تربیت دینا چاہتے تھے. ہماری سوچیں ایسی بنیں جیسی کربلا والوں کی سوچیں تھیں. اتنے کریم ہیں اہل بیت, کرم کی انتہا نہیں. کوفے کا رہنے والا ایک شخص کہتا میں لمبے سفر پہ گیا, تجارت کی نیت سے جب واپس آیا تو مجھے بڑا نقصان ہو چکا تھا. کچھ کما کے نہیں لایا, جو کچھ لے کر گیا تھا میں گوا کر آیا. کہتا میری ایک چھوٹی بچی تھی. ظاہر انسان جب سفر سے واپس آتا ہے مستحب بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لایا کرے. یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. مخصوصاً جن کی بیٹیاں ہیں,
بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تربیت بڑی مشکل ہے، کیونکہ بیٹی کی جو ذمہ داری وہ بیٹے کی نہیں ہے، یہ ایک نسل بناتی ہے، اس کا کام تربیت کا ہے۔ ماں اگر ام البنین جیسی ہو تو بیٹے عباس جیسے ہوتے ہیں۔ مستحب ہے بالاخص بیٹیوں کا زیادہ خیال رکھا کریں۔ کہتا ہے کچھ بچا ہی نہیں تو بیٹی کے لیے کچھ لایا نہیں، کچھ اس نے ڈیمانڈز بھی کی تھی، بابا یہ لانا وہ لانا، بھول گیا۔ واپس آیا، گھر گیا، اتفاق سے بیوی بیٹی صحن میں بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی، یہ سے دروازہ کھولا، بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور سینے سے لگ گئی۔ باپ اتنی دور سے آیا، سفر سے آیا۔ اب میں اس سوچ میں تھا کہ بیٹی پوچھے گی کہ بابا یہ لائے نہیں لائے، میرے لیے کچھ نہیں لائے تھا، کل اللہ کرے مجھ سے نہ پوچھے، میں بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا، پہلا سوال یہ کیا، بابا کربلا نہیں گئے؟ میں نے بیوی کو کہا کربلا کیا کہہ رہی ہے بیٹی، چھوٹی سی بچی، کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہ کچھ کما کر لائے؟ کہ نہیں، نقصان ہوا ہے، گواہ کر ہے۔ کہا پورے شہر میں اعلان ہوا ہے، اگر کما کر نہیں لائے جلدی کرو کربلا جاؤ۔ کیوں جاؤں کربلا؟ کا شہر میں اعلان ہوا ایک باغی ہے، باغی سمجھتے ہو نا، دین کا دشمن، کا ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا۔ شہر میں اعلان ہوا ہے جو بھی اسے مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ کہ مرد کچھ کما کر نہیں لائے، جلدی جاؤ، گھر میں فاقے پڑے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے بھوک تو ہر انسان کو، اسے کیا پتا، کہ فوراً گھوڑے پہ سوار ہوا، وہ کہتا ہے میں روانہ ہوا، پوچھتے پوچھتے سبھی لوگ جا رہے تھے، پہنچا کربلا۔ یہ وقت تھا ظہر عاشور کا وقت۔ کہتا میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی ہیں، ایک ہی ہے جس کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کہتا کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ کہتا عجیب منظر تھا، جسے کچھ بھی نہ ملا نا وہ پتھر مار رہا تھا۔ بغض حسین میں نہیں، مال کی محبت، کہ یہ بولو امیر میں نے پتھر مارا تھا، کچھ نہیں ملا میں نے پتھر مارا تھا۔ کہتا میں نے بڑی کوشش کر کے جگہ بنائی، میں بھی تو کچھ کروں تاکہ مجھے بھی تو کچھ ملے۔ کہتا میں نے ایک پتھر لیا، بڑی مشکل سے بھیڑ کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا، اب میں نے مارنا چاہا، لیکن ذرا عقل مند تھا، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے باغی ہے کون، اتنی دشمنی، جسے جو مل رہا ہے اسے مار رہا ہے۔ کہتے جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا نا تو ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا۔ ایسا نورانی چہرہ، کہتے ہیں میرا ہاتھ رک گیا، کہیں ایسا تو نہ ہو میں غلطی کر دوں، کیونکہ میں حاکم کو بھی جانتا تھا، اس کے مزاج کو بھی جانتا تھا۔ کہتا میں نے تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر۔ کہتا اگر سلام کا جواب دیا تو سمجھ جاؤں گا مسلمان ہے، نہیں تو پتا چلے گا مسلمان نہیں۔ ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرہ نورانی۔ میں نے کہا میرا سلام ہو تجھ پر شیخ الکبیر، مطلب اے بوڑھے، اے بزرگ، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ کہ اتنا کہنا تھا، اس نے سر بلند کیا، مجھے دیکھا، میرا نام لیا، کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ کب پریشان ہو، اسے میرے نام کا کیسے پتا؟ میں نے تعجب میں کہا کیوں؟ مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہ کر سکتا ہے، پر آج کے دن کسی نے مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھا۔
میرے چوتھے امام فرماتے میرا بابا ترس گیا تھا کوئی سلام کرے میرے بابا. مظلومیت مدینے سے شروع ہوئی تھی. تو سیدہ فرماتے یا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا نبی کی بیٹی تو سلام کی بات کرتی ہو. علی سلام کرتا ہے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا. میں نے کہا اے بزرگ آپ ہو؟ کہتا اس نے کہا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ میں نے خط پڑھا تھا جو تو نے مجھے لکھا تھا. کہا کون سا خط؟ کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. کہا میں تیرے مولا علی کا بیٹا حسین. خدا کی قسم تصور کرو کہ زندگی بھر امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو اور خدا نہ کرے اس امام کا انتظار کرتے کرتے ایک دن اسی امام کو پتھر مارنے لگے. کہتے جیسے سنانا حسین وجود میں لرزہ طاری ہو گئے. مولا کے قدموں پہ گرا. مولا میں نے تو خط لکھا تھا. خدا گواہ ہے تجارت پہ گیا مجھے کیا پتا اب کربلا آ گئے. مولا مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں. زہرا کا لال اور یہ ہاتھ. مولا یہ آپ کو پتھر مارا. ان کی یہ جرت نبی کے نواسے کو پتھر مارے. اسی وقت اس جوان نے کروٹ بدلی تلوار اٹھائی اور لشکر یزید پہ حملہ کرنا چاہا. حسین نے اسے روک لیا. کہ تیرا نام شہداء میں نہیں ہے. تجھے اذن جہاد نہیں دوں گا. کہ مولا پھر میں کروں تو کیا کروں؟ نظروں سے دیکھوں میرے امام کو مارا جا رہا ہے. کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے تو کوفے چلا جا. وہاں جا کر انتظار کرنا. مجھے نہیں پتا حسین نے کیوں بھیجا. شاید اس لیے بھیجا ہو کوفے چلے جاؤ ابھی میری بہنوں کو چادر کی ضرورت ہے. کوئی تو ہو میری سکینہ کو پانی پلانے والا. کہتا حکم امام تھا کرتا تو کیا کرتا. میں نے لکھی کہ مولا اگر آپ کا یہ حکم ہے. کہتے اداس دل سے اوجھل قدم لے کر ابھی چلنے ہی لگاتا. حسین نے پھر مجھے روک لیا. خدا را اتنا کریم ہے تیرا امام. اس امام کو بنتا ہے کوئی بندہ ناراض کرے. اس امام کا دل توڑے. کہتا تھوڑا آگے بڑھا. امام نے پھر روک لیا. کہ ذرا میرے قریب تو آ. کہتا خوشی خوشی آگے بڑھا. مولا اذن جہاد دے رہے ہیں. کہ جیسے آگے بڑھا حسین نے اپنے زخمی ہاتھوں سے ایک انگوٹھی اتاری. میں نے جتنی کربلا پڑھی حسین کی انگلیوں میں 2 ہی انگوٹھیاں تھیں. ایک کے لیے میرے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس انگلی پہ جسے کاٹا گیا تھا. اتر نہیں رہی تھی. ظالم نے اتارنے کے لیے میرے بابا کی انگلی کاٹی تھی. دوسری یہ انگوٹھی تھی جو امام نے ایسے تھی. تعجب سے پوچھنے لگا مولا مجھے انگوٹھی کیوں دے رہے؟ یہ حسین ہے, یہ کریم ہے, اسے تجھ سے زیادہ تیرے بچوں کا خیال ہے. خدا گواہ ہے تجھ سے زیادہ تیرے بچوں کا خیال ہے. امام نے کہا تجھے یاد نہیں تھا جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی. بیٹیوں کا دل نہیں توڑا کرتی. بیٹیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں. کہ جب گھر جاؤ یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دینا.
بس اسے اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ خدا گواہ اتنے قریب امام کا کون دل توڑ سکتا ہے؟ تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں مومن حسین کا دل نہ توڑا کرو، بہت دل ٹوٹا ہے میرے مولا حسین، دلوں کو کربلا لے کر چلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ السلام علی لفظ حسین سب کو زبانوں کو معطر کر اپنے مولا کے نام سے سب مل کے السلام علی بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سکینہ کی یتیم پہ میرا سلام ہو زندان شام کی اندھیری راتوں پہ جس میں ایک بچی فریاد کر رہے تھے میرا غریب بابا، میرے 3 دن کے پیاس بابا، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی یاد بابا، مجھے زندان میں نیند نہیں آتی۔ مولا کا ایک بوڑھا شاعر کہتا ہے میں نے خواب میں امام حسین کو دیکھا، اللہ ہم سب کو بھی مولا کی زیارت نصیب کرے۔ کہتا ہے مولانا میں بڑا بیمار تھا، امام میرے خواب میں کہنے لگا ہے میرے بوڑھے مدادار، جب بھی پریشان ہو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو، اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی بچیاں نہیں؟ مولا کوئی کتنا ہی قصید سنو کبھی چھوٹی بچیوں کو تماچے نہیں مارتا۔ کیا دشمنی تھی سکینہ سے؟ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، فرمایا اگر تیری کسی کے ساتھ
دشمنی ہو، تو اسے زیادہ تکلیف دینا چاہے اسے نہیں مارے گا، اس کے سامنے اس کے بچے کو مارے گا۔ کہ جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ جب بھی مجھے تکلیف دیتی تھی میری ننھی سی بہن کو مارتا تھا۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے ہم نے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ یہ جملے ہیں امام حسین، یہ نہیں کہ صرف محرم میں۔ فرمایا جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے کرو۔ میری بچی بوند بوند پانی کے لیے ترس گئی تھی۔ میری جان قربان مولا حسین آپ کی مظلومیت میں رواج سخت ہے، لیکن مولا کا فرمان خدا کو اسی بچی کا واسطہ دو۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور کی دعا، اے خدا ان دلوں کو ٹھنڈک عطا کر۔ امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ فرمایا حلب شہر تھا، 40 گھوڑے سوار، پیچھے قیدی بیویاں، لینوں نے قافلہ روکا۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے دھوپ میں بٹھا دیا گیا، گردن میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، پورے راستے یہ ننھی سی بچی کبھی بھائی کی کلائیوں کے بوس لیتے تھے، کبھی بھائی کے گردن کے بوس لیتے تھے۔ 4 سال بچی، تھکی ہوئی بچی، پیاسی بچی امام سجاد کی گود میں بیٹھ، 40 گھوڑے سوار، سفر لمبا تھا، گرمی کا موسم، شمر نے پانی کا مشکل دیا، اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلا۔ اسلام کا حکم ہے کبھی روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو، کبھی بھوکے کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو۔ پیاسی بچی کے سامنے سپاہیوں کو پانی پلانا، دھیمی سی آواز میں کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ چھوٹی بچی اسے کیا پتا دشمن کیا ہوتا ہے، کہ سکینہ پانی نہیں ہے، کہ بھیا سجاد اگر اجازت دو میں اس سے جا کے تھوڑا پانی لے لوں۔ امام نے کہا سکینہ چلی جا، لیکن مجھے پتا ہے پانی نہیں ہے، لیکن جا جا کر مانگ، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ ننھی سی بچی ننھے ننھے قدم اٹھا شمر کے قریب کہنے لگی مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ لئی نے بچی کو کوئی جواب نہیں دیا۔
خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ تجھے پانی نہیں دوں گا، بچی دوبارہ اس سے پانی نہیں مانگتی۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، ننھے ننھے قدم اٹھاتی رہی، شاید اس کے بعد مجھے دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ بڑے سخت جملے، 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، بچی چل چل کے تھک گئے، کاش اب تو پانی دے دے۔ مولا فرماتے ملوں نے جواب نہیں دیا، دوبارہ پانی سے مشکیزہ بھرا، اب لئی نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ وہ قیامت کا منظر تھا، گھوڑے پانی پی رہے تھے پر نبی کی نوازی بچی پیاسی تھے۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، سپاہیوں نے پانی پی لیا، گھوڑوں نے پانی پی لیا، بچی چل چل کے تھک گئے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی، کہتی ہے اب تو پانی دے دے۔ امام سجاد فرماتے ہیں لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، پانی کا مشک لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے چلو بنایا۔ سنو گے لئی نے کیا کیا؟ فرمایا سارا پانی زمین پہ پھینکا، بچی نے خود کو زمین پہ پھینکا، رو کے کہنے لگی او میرے غریب بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا، او بابا شبر نے مجھے تماچے مارے۔ صدر الحسین بظہور الحجہ، اے خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اگر کوئی مجلس میں بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اگر کوئی قرض دار ہے اسے قرض ادا فرما۔ اے خدا ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت